ہمارے معاشرے میں دو تین کچھ چیزیں ایسی غلط رائج ہو گئی ہے اور اس پر اتنا دوام اور اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو نہ کرے تو اس کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دین اور شریعت کا یہ حکم جہاں اس مقام پر آ جائے، فقہاء نے ایسی چیزوں کو بدعت اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ مثلاً ایام میں خاص طور سے ایک چیز ہوتی ہے، معاشرے میں مشہور ہے، اس رات میں خاص قسم کی نفل پڑھی جاتی ہے، فلاں صورتیں اور فلاں آیات اتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں، بزرگوں کے قول وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے امین تھے، ان کا طریقہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ان سے ثابت ہو یا صحابی سے ثابت ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی، صحابہ کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس میں صحابہ کرام نے اس رات کی کوئی مخصوص عبادت بتلائی ہو۔ ہاں، اللہ کے رسول نے یہ بات ضرور بتلائی ہے کہ آپ اس رات میں عبادت کریے، ذکر کریے، تلاوت کریے، نفل نماز پڑھیے۔ اور ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبر کی زیارت کی ہے، 15ویں شعبان کو۔ پوری تاریخ میں احادیث آپ منگالیے اور چھانیے، معلوم ہوگا کہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ روایت ملتی ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی شخص جاتا ہے کہ میرے آقا گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ زندگی میں ایک مرتبہ چلا گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ہر مرتبہ نہیں جاتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا یہ سوچے کہ میں بار بار جاتا ہوں، یہ نہیں جاتے ہیں، یہ چیز سوچنا غلط ہے۔ شریعت جتنی ہے اتنی مقدار پر رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ زیارت کی ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو منع نہیں جا سکتے ہیں، لیکن قبرستان کو کنکمے لگانا، پتہ چلا جنریٹر اور لائٹیں لگا دینا، اس کو جگمگا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول کو اتنی محبت تھی، کسی صحابی کو نہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہے، نہ عمر فاروق آپ کے ساتھ ہے، نہ حضرت علی ہے، نہ حضرت عثمان ہے، کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ خود گھر میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے ان کو بھی اطلاع دے دی، تنہائی میں اکیلے قبرستان تشریف لے گئے جنت البقیع، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قرآن کی سورتیں پڑھی اور اپنے وہاں جو مدفون تھے ان حضرات کے لیے سارے سوال کیا۔ یہ تنہائی پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے ذکر اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن مسجدوں میں شور و غل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہم نے ایسے موقعوں کو تہوار سمجھ لیا ہے، اور اتنا زیادہ شور اور شرابہ۔ صحیح چیز یہ ہے، فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ایسی عبادتیں جتنی تنہائی میں کی جائے، گھر میں کی جائے، اپنے کمرے میں کی جائے، وہ سب سے اچھی عبادت، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول عبادت ہے۔ ان عبادتوں کے بنسبت جس میں شور و غل ہو، ہنگامے ہو، اور اس طریقے سے دوڑ اور دھوپ ہو، پتہ چلا مسجد کا احترام نہ ہو، شور و غل، مستی چل رہی ہے، چائے چل رہی ہے، اور اس طریقے سے نہ معلوم کیا کیا رسمیں کی جا رہی ہیں، میرے بھائیوں ایسی عبادت سے بہتر ہے آپ خاموشی کے ساتھ سو جائیے۔ شریعت کا جتنا حکم ہے، اللہ کے رسول نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، کسی کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے روئیے، نمازیں پڑھیے، تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، اور اللہ رب العزت کے سامنے مانگیے۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے، نہ کوئی خاص تلاوت ثابت ہے، نہ کوئی خاص ذکر ثابت ہے، نہ کوئی خاص درود ثابت ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ثابت ہے کہ ان راتوں کو ہمیں عبادت کے ساتھ جاگنا چاہیے۔ یہ شریعت، اور اس سے بڑا خرافات جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، اس دن اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، اپنے گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر کے ذکر کرتا ہے، تو ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جو ان کی عبادتوں میں شور و غل کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، پٹاخے کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پیسہ، ویسے بھی کون سا اسلام اس کی اجازت دے گا کہ آپ پیسے میں آگ لگائیں اور پیسے کو اس طریقے سے جلائیں؟ شریعت تو چھوڑو، انسان کی طبیعت اس کی اجازت نہیں دے گی، انسان کی عقل اس کی اجازت نہیں دے گی۔ شریعت تو دور کی بات ہے، اسلام میں ایسا کوئی چیز ہو کہ پٹاخے کا انتظام کرنا اور خوشی منانا، یہ ہمارے شیعہ حضرات کی روایت ملتی ہے، ان کے یہ تصور ہے کہ ان کا یہ جشن کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، ان کے یہ دماغ میں، ان کے تصور میں ہے کہ اس دن حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے امام تشریف لائیں گے، ان کے استقبال کے لیے وہ پٹاخے چھوڑتے ہیں، وہ استقبال کرتے ہیں، اور ہم بھی اسی محلے میں رہ کر کے ان کی نقالی کرنے والے ہو جائیں۔ یہ دین و شریعت نہیں ہے۔
یہ ان کا کام ہے، یہ وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ہماری دین اور شریعت میں یہ ہے کہ ہمیں شور و غل سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے کی عبادت میں خلل اندازی کرنے والے ہو جائیں۔ ایسے ایسے پڑھاوے، ایسی آوازیں آتی ہیں، حقیقتاً یہ چیز بتاؤں میں ممبر پر بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا من کہتا ہے کہ اسی دعا میں بددعا کی جائے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو عبادتوں میں خلل اندازی کر رہے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی عبادت کر رہے ہوں گے، ہر انسان کے مزاج ہوتا ہوگا۔ آپ تنہائی میں ایک سر ہو کر کے اللہ کے سامنے دربار میں حاضر ہیں، رو رہے ہیں، اور اسی وقت آپ کے کان میں آواز آتی ہے، ایسی آواز آتی ہے، آپ چونک جاتے ہیں، آپ کی عبادتوں میں خلل ہوتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی طبیعت کیا کہے گی؟ عبادت میں آپ مشغول ہیں اور ادھر سے ہنگامہ ہو رہا ہے، آپ کی عبادت میں خلل ڈالا جا رہا ہے، آپ کا مزاج کیا کہے گا؟ دین اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے آپ خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ اگر بچے ضد کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا ہاتھ کو، انگلی کو آگ میں ڈال کر کے دکھا دیجیے، یہ دیکھو آگ برداشت کر پا رہے نہیں برداشت کر پا رہے، یہ آگ ہے، آگ میں پیسہ لگانا کر میدان محشر میں اللہ رب العزت مجھے بھی ایسے جلائے گا۔ آگ پیسے کو اسراف کرنے کی صورت میں، پیسہ غلط راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں، میرے بھائیوں پیسہ یہ برباد کرنا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا، ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہم نے محنت سے کمایا ہے تو ہم چاہے جو لائیں، چاہے جس میں آگ لگا لیں، چاہے جتنا بڑا پٹاخہ لے آئے، چاہے جتنا قیمتی پٹاخہ لے آئے، یہ تو ہمارا پیسہ ہے، ہم چاہے جسے برباد کریں۔ میرے بھائیوں عبادت کی راتیں ہیں، اگر ہم بچے کو لا کر کے دیتے ہیں تو ہم مجرم ہوں گے، اس کے گناہ میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ بچہ بول رہا، بچہ ضد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کا بچہ بم مانگے کیا بم دے دیں گے لا کر کے؟ تلوار مانگے کیا تلوار دے دیں گے اس کو؟ بندوق مانگے کیا بندوق دیں گے تاکہ دوسرے کی جان لے لے؟ میرے بھائیوں بالکل یہ ایسے ہی ہے، اگر آپ کا بچہ ناجائز چیز مانگے، چاہے جتنا دل ضد کرے، آپ کے لیے جائز نہیں اس کی ناجائز چیزوں کو پوری کرنا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، اگر یہ بات طے کر لے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں کے لیے پیسے نہیں دینا ہے، اگر کوئی بچہ لے کر آتا ہے تو اسے چھین کر کے پھینکنا ہے، اس لیے کہ خلل اندازی نہیں کرنی ہے، کہ مانیے پورا محلہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ لیکن حال یہ ہے آج ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اگر کسی کے بچے کو منع کیا جائے تو باپ کو ناراضگی ہوتی ہے، میرا بیٹا بول رہا ہے آپ کو کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں بیٹا نہیں بول رہا ہے، عبادتوں میں خلل ڈال رہا ہے، گناہ کا سبب بن رہا ہے، بد دعاؤں کا سبب بن رہا ہے۔ کتنے عبادت گزار بد دعائیں کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ میری عبادتوں میں خلل ڈالا جا رہا ہے، تو آپ کے بچے پر ہلاکت نہیں آئے گی، آپ پر بھی ہلاکت آئے گی، بد دعائیں آپ کو بھی لگے گی۔ میرے بھائیوں دین اور شریعت کو ہمیں اتنا ہی ماننا چاہیے جتنا کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ عبادت کی راتیں ہیں، ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ کبھی ہمارا دل لگتا ہے تو تلاوت کرے، اور دل لگتا ہے تو نمازیں پڑھے، کبھی ذکر کرے، کبھی درود پڑھے۔ اللہ نے دیا ہے تو ہم غریبوں کو ڈھونڈ کر کے اس رات میں صدقہ اور خیرات کریں۔